السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلامیات میں ہم لیکچر نمبر 6 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے الجزء الاول الدرس الثانی باب آیات 38 38 تا 44 38 تا 44 اور آج کے ہمارے آرٹیکل میں شامل ہیں 7 چیزیں: تلاوت آیات، ترجمہ آیات، الکلمات و تراکیب، مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں حکم، غزوہ بدر میں خصوصی انعامات و احسانات، منتخب کے بارات کا مفہوم اور پھر ہوم ورک۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں تلاوت آیات کی طرف۔ آپ اپنی کتاب پڑھیں، آیت نمبر 38 تا 44، یہ 6 آیات مبارکہ ہیں اور آپ کی کتاب کا صفحہ ہے 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق الله مولانا العظيم۔ دوسرے پوائنٹ میں ترجمہ آیات۔ قل فرما دیجئے للذین کفروا کافر لوگوں سے، ان ينتهوا اگر وہ باز آ جائیں یغفر لهم تو انہیں معاف کر دیا جائے گا ما قد سلف جو ہو چکا ہے، وان يعودوا اور اگر وہ دوبارہ ایسا کریں گے فقط مضت سنت الاولین تو پھر پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے، پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ وقاتلوہم اور لڑو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ روگردانی کریں فَاعْلَمُوا تو یقین جانیے أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا وہ بہت اچھا حمایتی ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور وہ بہت بہترین مددگار ہیں۔ وَاعْلَمُوا یقین جانیے انما غنمتم من شیء جو بھی تم غنیمت حاصل کرتے ہو فان للہ خمسہ تو بے شک اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ، وللرسول اور رسول کے لیے ہے، ولذی القربى اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے، والیتامى یتیموں کے لیے، والمساکین مساکین کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا اور وہ جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر اس پر ایمان لاتے ہو، یوم الفرقان کے اور فرق کرنے والے دن، یوم التقى الجمعان جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، واللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جب تم قریب کے ناکے پر تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ اور وہ دور کی مسافت پر تھے،
والركب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، ولو تواعدتم، اور اگر تم مشورے کرتے رہتے، لاختلفتم فی المیعاد، تو جہاد کے وقت میں اختلاف کر دیتے، ولیکن لیقضی اللہ، لیکن اللہ رب العزت نے پورا کر دیا امراً معاملہ، کان مفعولا، جو ہو کر رہنا تھا، لیہلک، ہلاک ہو گیا وہ شخص، من علق عن بینۃ، جسے ہلاک ہونے کا حق تھا، ویحییٰ، اور زندہ رہا، من وہ شخص حی عن بینۃ، جس سے زندہ رہنے کا حق تھا، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ، جب اللہ رب العزت نے دکھایا تمہیں ان کی تعداد کو، فی منامک، آپ کی خواب میں، قلیلا، تھوڑا، ولو اراکہم، اور اگر اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ان کو کثیرا، زیادہ، لفشلتم، تو تم ہمت ہار جاتے، ولا تنازعتم، اور اختلاف کر بیٹھتے، فی الامر، جہاد کے معاملے میں، ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تمہیں، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کی بات جاننے والا ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب اللہ رب العزت نے تمہیں دکھایا ان کو، اِذْ التقیتم، جب تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلا، تھوڑا کر کے، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور اللہ رب العزت نے تمہیں کم کر کے دکھایا، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ، تاکہ اللہ رب العزت پورا کر دے امراً معاملے کو، کان مفعولا، جسے ہو کر رہنا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر تمام امور آتے ہیں، تمام امور نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ترجمہ آیات کے بعد دیکھیں الکلمات والتراکیب پر، مذہب گزر چکی، یوم الفرقان فیصلے کے دن، بالعدوۃ الدنیا اس جانب قریب کی جگہ، بالعدوۃ القصویٰ اس جانب دور کی جگہ، الرد قافلہ، لفشلتم، تم ہمت ہار جاتے، نامردی دکھاتے، یقللکم، کم کر کے دکھاتا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں کم کر کے دکھایا ہے۔ تو آپ یہ مشکل الفاظ کے معنی اصل میں MCQs ہیں۔ مثلا یوم الفرقان کا مطلب ہے قیامت کا دن، بدر کا دن، فیصلے کا دن، تو فیصلے کا دن۔ اس کے بعد ہے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں حکم۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو دوران جنگ مسلمان کافروں سے چھین کے حاصل کریں یا کافر چھوڑ کر بھاگ جائیں، جنگ کے دوران کافروں سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت کہلاتا ہے۔ ایک قانون سمجھیں، ہر چیز کا حقیقی طور پر مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، انسان صرف اس کے استعمال کا مالک ہے۔ میں اپنی اس گھڑی کے استعمال کا مالک ہوں، حقیقی طور پر مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تمام چیزیں جو کافروں اور مسلمانوں کے پاس ہیں، سب کے پاس ان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب کافروں نے اپنے حقیقی مالک سے روگردانی کی، اللہ رب العزت نے ان کو مسلمانوں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اب اللہ ہی کا حکم ہے کہ میں حقیقی مالک ہوں، اور میری جو ملکیت میں جو چیزیں ان کے استعمال میں، ان سے ان کو چھین لیا ہے۔ اب وہ جو مال کافروں سے حالت جنگ میں مسلمانوں کو ملا ہے، وہ اصل میں اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نافرمان بندوں سے حق استعمال چھین کے اپنے فرما بردار بندوں کو دے دیا ہے۔ اب یہ فرما بردار بندوں کی اپنی ملکیت ہے۔ آپ کی کتاب میں بھی ترجمے کو لوٹ مار لکھا ہے۔ عام طور پر بھی لوگ جو ہیں وہ مال غنیمت کو لوٹ مار کہتے ہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ مال غنیمت کا معنی مال غنیمت ہی کرتے ہیں، مال غنیمت جو حاصل ہو، یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے لوٹ مار کر دی ہے۔ یہ ترجمہ آپ کی کتاب میں بھی ہے، اور اگر کسی جگہ بھی ہے تو یہ ترجمے کی یہ تعبیر غلط ہے۔ مال غنیمت سب سے مقدس حلال مال ہے، وہ لوٹ مار کا مال نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس مال کو لینے کے لیے۔ مالک حقیقی نے اپنے بندوں سے جو نافرمان تھے ان سے عارضی طور پر استعمال کا جو حق تھا اس کو حقیقی طور پر چھین لیا۔ تو اب جب بندوں کے پاس آ گیا، فرما بردار بندوں کے پاس، تو اس کی تقسیم کا ایک قانون ہے۔ اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ 4 حصے مجاہدین کا حق ہے جنہوں نے جہاد کیا، جو جہاد میں شریک ہے۔ جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، رسول اللہ کے رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مسافروں کا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی صوابدید کے طور پر 5واں حصہ سارا خود رکھیں، 5واں حصہ سارا رشتہ داروں کو دے دیں، سارا یتیموں مسکینوں کو دے دیں، مسافروں کو دے دیں، یا سب میں برابر تقسیم کر دیں، یا کسی کو کم یا کسی کو زیادہ دے دیں،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے۔ مال غنیمت میں 4 حصے مجاہدین کے، 5واں حصہ خمس کہلاتا ہے۔ خمس 5واں حصہ، خمس کے 5 مصارف ہیں۔ رسول اللہ کے رشتہ دار، یتیم، مساکین اور مسافر، ان 5 حصوں کو ان کے شروع میں جو آتا ہے کہ للہ، اللہ کے لیے، یہ 5 کے 5 یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے وہ خمس ہے۔ خمس کے مصارف جو ہیں وہ 5 ہیں۔ سوال، خمس کے کتنے مصارف ہیں؟ جواب، خمس کے 5 مصارف ہیں۔ رسول اللہ کے اہل بیت، یتیم، مساکین اور مسافر، یہ ہے مال غنیمت کی تقسیم کا حکم۔ پہلی امتوں کے اندر بھی مال غنیمت کا تصور تھا، لیکن مال غنیمت کی تقسیم کا تصور نہیں تھا۔ وہ جہاد میں حاصل ہونے والے مال کو ایک جگہ جمع کرتے تھے، آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی اور یہ علامت ہوتی تھی جہاد کی قبولیت کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ غزوہ بدر میں خصوصی انعامات، غزوہ بدر میں بہت سارے انعامات تھے، احسانات تھے، ان میں سے جو ان آیات مبارکہ میں ذکر ہوئے ہیں وہ 5 انعامات ہیں۔ پہلا انعام، مسلمانوں کا سفر قریب کا تھا، کافروں کا سفر قریب دور کا تھا۔ وہ غزوۃ القصوہ سے آئے تھے، مکہ سے چل کے، مسلمان مدینہ سے چل کے بدر میں گئے تھے، اور ان کو تھکاوٹ زیادہ تھی، مسلمانوں کو تھکاوٹ کم تھی۔ ان کو واپس جانے کا اندیشہ بھی تھا کہ اتنا لمبا سفر کرنا ہے، جبکہ مسلمانوں کا ایسا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ ایک منزل کا راستہ ہے ہم واپس ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ اللہ کا انعام کہ مسلمانوں کا سفر تھوڑا تھا اور کافروں کا سفر زیادہ تھا، مسلمان فریش رہے، کافروں کو تھکاوٹ تھی۔ دوسرا، مسلمان جو تھے وہ قدرتی طور پر جس جگہ میں ٹھہرے وہ بلند ٹیلا تھا، فراز تھا، اور کافر جہاں کے ٹھہرے وہ نشیبی جگہ تھی، نشیب تھا، پستی جگہ تھی۔ فراز بلندی، نشیب پستی، تو ظاہر ہے جنگ لگ جائے تو نشیب والے مارے جاتے ہیں، فراز والے حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا احسان تھا۔ تیسرا احسان، رسول اللہ نے خواب میں دیکھا کہ کافر تھوڑے ہیں، ایسے ہی بہت سارے صحابہ کو خواب میں آئے کہ کافر تھوڑے ہیں، تو اس طرح مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خصوصی انعام تھا۔ چوتھا، عین جنگ کے وقت پر مسلمان مشورے میں مسلمانوں نے ٹائم نہیں ضائع کیا۔ مشورہ اچھی چیز ہے، لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان مشورے میں پڑ گیا تو بات کے نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ پنجابی کہتے ہیں کھنڈ کڑاں وچ، چھوری بیاہ وچ، گل صلاح وچ گئی ہے تو گئی ہے، یعنی جو بات صلاح اور مشورے کی نظر ہوگی اس کا کوئی انجام نہیں ہوتا ہے۔ جہاں انجام نکالنے والے کو انجام نکال لیتے ہیں۔ مشورہ اچھی چیز ہے، لیکن کسی وقت مشورہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 بندوں پہ 3 کود پڑے اور وہ 2 آپس میں مشورہ کرتے رہیں کہ ان سے لڑائی کریں یا نہ کریں، وہ تو مارے جائیں گے۔ کامیاب تب ہوں گے کہ آگے سے جوابی کارروائی کریں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ اگر لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم آپس میں مشورے کے اندر پڑ جاتے اور آپس میں اختلاف کر بیٹھتے، کس وقت لڑائی ہو، کہاں مورچہ زنی ہو، کیسے صفیں بنائیں، کیسے ترتیب بنائیں، تو مشورے میں ٹائم ضائع ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں مشورے کی طرف تمہاری توجہ مبذول ہی نہیں کی، تمہیں فوراً تیار کیا ہے کہ شیروں کی طرح وار کرو اور دشمن کا مقابلہ کرو، اور تم دشمن پہ ٹوٹ پڑے، اللہ رب العزت نے تمہیں کامیابی دے دی۔ یہ اللہ کا خاص انعام تھا۔ 5ویں نمبر پہ مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو تھوڑا دکھایا۔ مسلمانوں نے دیکھا کافر تھوڑے سے، کافروں کی نظر میں مسلمانوں کو تھوڑا دکھایا، کافروں نے دیکھا مسلمان تھوڑے سے، تو کافروں کو بھی ہمت ہوئی، مسلمانوں کو بھی ہمت ہوئی، دونوں جماعتیں آپس میں ٹکرا گئیں اور ایک فیصلے تک پہنچ گئیں۔ حق ثابت ہو گیا، باطل مٹ کر رہ گیا۔ اگر ان دونوں فوجوں میں یہ نہ ہوتا، دونوں کے اوپر رعب طاری ہوتا، تو شاید بات مذاکرات میں آ کے ختم ہو جاتی، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ حق ہوتا رہے۔ یوم الفرقان اسے ثابت کرنا تھا۔ اس کے بعد منتہا عبادت کا مفہوم، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اس وقت تک جہاد جاری رکھنا ہے جب تک دنیا میں فتنہ ہو۔ فتنہ کیا ہے؟ پہلی چیز کفر فتنہ ہے، دوسری چیز اسلام مغلوب ہو جائے، کفر غالب ہو جائے تو یہ فتنہ ہے، تیسری چیز عام رعایا اور پبلک کے حقوق پامال ہو جائے، حقوق ضائع ہو جائے، ظلم و ستم کا بسیرا ہو جائے، انصاف نام کی کوئی چیز نہ ہو،
اور حکمرانی حکومت نام کی قانون نام کی کوئی چیز نہ ہو تو یہ فتنہ ہوتا ہے۔ جب تک یہ چیزیں موجود ہیں تب تک جہاد کرتے رہنا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام میں رعایا کے پورے حقوق ہیں، چاہے وہ کافر ہوں یا چاہے وہ مسلمان ہوں، سب کے برابر کے حقوق موجود ہیں۔ اس لیے جب دنیا میں کفر غالب ہوگا تو پھر فتنہ ہی غالب ہوگا، اسلام غالب ہوگا تو فتنہ مغلوب ہو جائے گا۔ اسلام کے غلبے تک جہاد کرنا ہے، کفر مغلوب ہوگا، فتنہ مغلوب ہوگا، عدل و انصاف کا بسیرا ہوگا، امن دنیا پہ قائم ہوگا، اس وقت تک جہاد کرنا ہے۔ تو مطلب قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک جہاد کرتے رہو جب تک دنیا میں امن قائم نہیں ہوا ہے۔ فتنہ جب تک موجود ہے جہاد رہے گا۔ معلوم ہوا کہ جہاد فتنہ کی سرکوبی کے لیے آیا ہے، کفر کی سرکوبی کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام طاقت میں بھی ہو اور اسلام ایک ریاست کی شکل میں مسلمانوں کی ایک ریاست موجود ہو، وہاں پر کافر رہتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کافر اپنے مذہب کے مطابق بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو جہاد پیس کے لیے، جہاد امن کے لیے ہے، جہاد فتنہ کی سرکوبی کے لیے ہے۔ محمد دیتا ہوں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں حکم واضح کریں۔ نمبر 2، غزوہ بدر میں خصوصی انعامات اور احسانات تحریر کریں۔ یہ دونوں شارٹ کوسچن ہیں، یہ آپ نے لکھنے ہیں، ان کا جواب لکھنا ہے، میرے لیکچر سے نوٹ کر کے لکھنا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔